بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين وقال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، انسان کی زندگی پر سب سے زیادہ جس چیز کے اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ اس کی صحبت اور اس کا ماحول ہے۔ صحبت اور ماحول انسان کے اندر غیر شعوری طریقے سے نہ چاہتے ہوئے بھی اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ انسان کو پتہ نہیں چلتا مگر وہ غیر شعوری طریقے سے اچھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسان کو پتہ نہیں چلتا غیر شعوری طریقے سے وہ برا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس میں اس کی صحبت اور اس کے ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اور یہ اتنی پکی بات ہے کہ اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے انسان جس طرح اپنی جسمانی صحت کے لیے صحیح آب و ہوا کا انتخاب کرتا ہے، صحیح غذا کا انتخاب کرتا ہے، اسی طرح انسان کو چاہیے کہ اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے دل، اپنی روح کی حفاظت اور صحت کے لیے بھی اچھی آب و ہوا، اچھی صحبت اور اچھے ماحول کا انتخاب کرے، لیکن عام طور سے اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ اپنی ذات سے بڑے دیندار ہیں، اپنی ذات سے پکے نمازی ہیں، اپنی ذات سے حرام سے بچنے والے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو اس کا ماحول نہیں دیا، ایسی صحبت نہیں دی، اس لیے خود کی زندگی اور ہے، بچوں کی زندگی اور ہے۔ خود دیندار ہیں، بچے بے دین ہیں، بیویاں بے دین ہیں، سارا گھر بے دین ہے، اس لیے کہ ماحول نہیں ملا۔ تو اس بات کو سمجھنے کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ ہمارا دل ٹھیک رہے، ہماری روح ٹھیک رہے، ہماری عادات اچھی رہیں، ہمارا کردار اچھا رہے، ہمارے اقوال اور اعمال اچھے رہیں، ہماری عادات اچھی رہیں، ہمارا کردار اچھا رہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اچھا ماحول میسر ہو، اچھی صحبت میسر ہو۔ حضرت مفتی شفیع صاحب، مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
انسانوں کو سدھارنے کے لیے، انسانوں کو سنوارنے کے لیے، انسانوں کو نیک بنانے کے لیے دو چیزیں استعمال فرمائیں، دو چیزوں کا انتخاب فرمایا۔ ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، زبور اتری داؤد علیہ السلام پہ، تورات اتری موسیٰ علیہ السلام پہ، انجیل اتری حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن اترا ہمارے نبی پر، اور ان کے علاوہ اور بہت سارے انبیاء پہ صحیفے اتارے گئے۔ ان ساری کتابوں کا مقصد انسانوں کی تربیت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تربیت کے لیے صرف کتابیں نہیں بھیجیں، کتاب اللہ نہیں، بلکہ کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ، ایسے لوگ کہ جن کے دل دماغ اللہ کی محبت سے منور تھے، معطر تھے، وہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے معصوم تھے، ان سے کسی گناہ کا ارتکاب ممکن ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے پاک صاف انسانوں کو دنیا میں بھیجا، اور کتاب اور رجال، کتاب اللہ اور رجال اللہ، ان دونوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نیک بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکیلی کتاب کافی نہیں ہے جب تک کہ ساتھ صحبت بھی نہ ہو۔ صحبت ضروری ہے، بغیر صحبت کے اکیلی کتاب انسان کی تربیت کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قرآن سنا کر انسانوں کو سنوارا اور سدھارا اور انسانوں کی تربیت کی اصلاح فرمائی، وہیں اس میں سب سے بڑا دخل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا بھی ہے۔ آپ علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے انسانوں میں تبدیلی آئی، انسانوں میں انقلاب آیا، انسانوں کی عادات بدلیں، بری عادتیں چھوٹتی چلی گئیں، اچھی عادتیں پیدا ہوتی چلی گئیں۔ اس میں سب سے زیادہ دخل سرکار دو عالم وجہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ صحابہ میں رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، چلتے چلے جائیے، درجات ہیں۔ ان صحابہ میں ایسے صحابہ بھی ہیں جو بہت زیادہ نفلی عبادتیں نہیں کرتے تھے، بہت زیادہ، ہر وقت ساری رات تہجد اور روزانہ قرآن کا ختم، ایسے صحابہ تھوڑے تھے، سارے نہیں تھے۔ تو صحابہ کے درجات ہیں، ان میں جو سب سے آخری درجے کے صحابی ہیں نا، سب سے آخری درجے کے صحابی جن کا صحابہ میں سب سے نچلا درجہ ہے، سب سے نچلا درجہ ہے، تو علماء کہتے ہیں حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عبادت گزار تھے۔ عشق رسول کا حال وہ تھا جو میں نے پچھلی دفعہ سنایا، سارے ہی دانت توڑ دیے، 32 کے 32 دانت توڑ دیے، صرف اس گمان میں کہ شاید میرے آقا کا یہ دانت ٹوٹا ہو، وہ توڑ ڈالا۔ پھر خیال آیا شاید میرے آقا کا یہ ٹوٹا ہو، وہ توڑ ڈالا، یہاں تک کہ 32 کے 32 دانت توڑ دیے۔ عشق رسول کا حال یہ ہے۔ پھر عبادت گزار ایسے تھے کہ بعض دفعہ عشاء پڑھ کے فرماتے آج تو ساری رات رکوع کرنے کو دل کر رہا ہے، چنانچہ ساری رات رکوع کرتے رہتے، اللہ اکبر کہا، مختصر قیام، پھر رکوع میں چلے گئے، اور ساری رات رکوع میں یہاں تک کہ فجر کی اذان۔ بعض دفعہ فرماتے آج کی رات تو سجدے میں گزارنے کو دل کر رہا ہے، چنانچہ مختصر قیام، مختصر رکوع، پہ سجدہ، اتنا لمبا کہ فجر تک۔ بعض دفعہ فرماتے کہ آج کی رات تو قیام کو دل کر رہا ہے، چنانچہ ساری رات قیام میں گزار دیتے۔ ایسے عبادت گزار تھے، ایسے عاشق رسول تھے، اتنے بڑے عاشق رسول اور اتنے بڑے عبادت گزار، لیکن وہ جو صحابہ کے درجات میں نے عرض کیے، ان میں جو سب سے نچلے درجے کے صحابی ہیں ان کے برابر بھی وہ نہیں ہو سکتے،
ان کا درجہ ان سے بڑا ہے۔ حالانکہ اعمال تھوڑے، ان کے اعمال زیادہ، ان کی قربانی تھوڑی، ان کی قربانی زیادہ، لیکن ان کو سرکار دو عالم کی صحبت ملی، ان کو صحبت نہیں ملی، لہذا زمین آسمان کا دونوں میں فرق ہو گیا۔ اس لیے انسان کی زندگی پر سب سے زیادہ جو چیز اثر انداز ہوتی ہے وہ صحبت ہے، ماحول ہے۔ اس وقت دنیا میں جو بگاڑ ہے وہ ایسا، یعنی بگاڑ کی شکل ایسی بن گئی ہے کہ اب اس کے سدھار سے بدلنے کے چانسز ہی ختم ہو گئے ہیں، چانسز ہی کم ہو گئے ہیں، توقعات ہی ختم ہو گئی ہیں، امیدیں ہی ختم ہو گئی ہیں، طبیعتوں میں مایوسی نظر آتی ہے۔ بڑے بڑے اہل اللہ اور بڑے بڑے مشائخ کو دیکھا ہے کہ وہ زمانے کے حالات کو دیکھ کر پریشان ہیں کہ یا اللہ یہ دنیا پھر کب بدلے گی، اور یہاں دین دوبارہ کب آئے گا، ان نوجوانوں میں تقوی دوبارہ کب آئے گا، ان میں وہ پاک دامنی دوبارہ کب آئے گی، ان عورتوں کو دوبارہ پردے میں چھپنے کا شوق دوبارہ کب آئے گا، ان کی نگاہوں میں حیا کب آئے گی، ان کی طبیعتوں سے آوارگی اور آزادی آخر کیسے ختم ہوگی، یہ جو دنیا کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، یا اللہ وہ دن کب آئے گا کہ لوگوں کے دلوں سے دنیا نکل کر ان کے دل میں اللہ آ جائے، اللہ کے نبی آ جائیں، جنت کا شوق آ جائے، آخرت کی فکر آ جائے۔ یہ کیسے ہوگا؟ تبلیغ کا کام شروع ہوا 1926 میں اور یہ چل رہا ہے 2022۔ کتنے سال ہو گئے؟ 96 سال ہو گئے تبلیغ کے کام کو۔ لاکھوں جماعتیں نکلیں، لاکھوں، اربوں لوگ تبلیغ میں نکلے، اربوں، کروڑوں نہیں، اربوں لوگ تبلیغ میں نکلے۔ کوئی سال کے لیے نکلا، کوئی 1.5 سال کے لیے نکلا، کوئی 7 مہینے کے لیے نکلا، کوئی 4 مہینے کے لیے نکلا، کوئی چلے کے لیے نکلا، کوئی 3 دن کے لیے نکلا، کوئی جمعرات کو جا کے مرکز میں قیام کرتا ہے۔ اور لوگوں نے یہ 7 مہینے، یہ سال، یہ 1.5 سال، یہ 4 مہینے، یہ چلے کن کن قربانیوں سے لگائے، میں اور آپ ان پنکھوں کے نیچے بیٹھ کے اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ کن قربانیوں سے لگائے۔ لیکن اگر ہم زمانے کے مجموعی حالات کو دیکھتے ہیں کہ دین تو ابھی 100 میں سے 5% بھی زندہ نہیں ہوا، 5% بھی دین زندہ نہیں ہوا، 90% بے نمازی ہیں، ابھی بھی 90% بے نمازی ہیں، بعض علاقوں میں 99% بے نمازی ہیں، بعض علاقوں میں نمازی کوئی ہے ہی نہیں۔ ایسی بھی ہمارے آس پاس بہت بستیاں ہیں۔ 96 سال ہو گئے قربانیاں کرتے 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 ان پیدل سال کی جماعتوں نے کیا کیا پاپڑ بیلے اور کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کیسے وہ بیچارے مچھروں میں راتیں گزارتے ہیں اور مکھیوں میں گرمیوں کے دن گزارتے ہیں، ٹھنڈے علاقوں کے رہنے والے، لیکن ان کی محنتیں رائگاں نہیں ہیں، ان کی محنتیں رائگاں نہیں ہیں، ان کی محنتوں کا ان کو اللہ کے ہاں بہت صلہ ملے گا، بہت اجر ملے گا، اتنا ملے گا کہ جو بے حساب ہوگا، جس کا حساب ہی نہیں ہوگا، بغیر گنے اور تولے اللہ ان کو اجر دے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ قربانیاں تو اسی لیے ہو رہی ہیں کہ دنیا میں انقلاب آئے، دنیا میں تبدیلی آئے، دنیا میں دین زندہ ہو۔ اگر ہم مجموعی طور پہ دیکھتے ہیں کہ دین زندہ نہیں ہو رہا۔ اکا دکا افراد میں تبدیلیاں ہیں۔ ہمیں اللہ نے یہ داڑھی اور ٹوپی تبلیغ کی وجہ سے دی۔ آپ میں اکثروں کو بظاہر اللہ تعالیٰ نے جو دین کی طرف رجحان دیا ہوگا وہ تبلیغ کی وجہ سے دیا ہوگا۔ ہمارے مدارس میں جو لاکھوں کی تعداد میں طلبہ پڑھ رہے ہیں، اکثریت ان میں سے وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کی وجہ سے مدرسے میں علم دین پڑھنے کی توفیق دی، یا تو ان کے خود کے تبلیغ میں اوقات لگے، یا ان کے باپ دادا چچا اور تایا کے اوقات لگے، ماموں کے اوقات لگے، ان کے ذریعے سے وہ مدرسوں میں داخل ہوئے۔ مجموعی طور پر انقلاب آ جائے، تبدیلی آ جائے، یہ ابھی نہیں ہوا۔ تو یہ حالات دیکھ کے بڑے بڑے اہل اللہ کو دیکھا ہے کہ وہ
حسرت کے آنسو بہانے کے بجائے، حسرت کے آنسو بہانے کے سوا اور بے بسی کا اپنے اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرنے کے سوا کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے ایسے ماحول میں دین پہ چلنا آسان نہیں ہے۔ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں بغیر تیراکی کے اترنا یہ ہلاکت ہے، یہ ہلاکت ہے، یہ تباہی ہے، یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والی بات ہے۔ اسی طرح اس ہر طرف بے حیائی اور فحاشی اور بے دینی کے سمندر میں تیرنا، جبکہ تیراکی بھی نہیں آتی۔ تیراکی سے مراد اس درجے کا توکل، اس درجے کا تقوی، اس درجے کا اللہ اور اس کے رسول سے عشق اور محبت، اس درجے کی آخرت کی فکر، اللہ کا ڈر، اللہ کا دھیان بھی نہیں ہے، تو بتائیے پھر کیسے چلے گا آدمی؟ اس لیے میرے دوستو، ماحول اور صحبت یہ میری اور آپ کی ضرورت شدیدہ ہے۔ اور سب سے پہلے انسان کو جو تربیت ملتی ہے، سب سے پہلے انسان کو جو تربیت ملتی ہے وہ اس کے گھر سے ملتی ہے، گھر سے۔ مدرسے کی تربیت بعد میں ملتی ہے، تبلیغ کی تربیت بعد میں ملتی ہے۔ سب سے پہلے انسان کی زندگی اور انسان کے اقوال، اعمال، اطوار، عادات پہ سب سے پہلے جو چیز اثر انداز ہوتی ہے وہ اس کے گھر کا ماحول ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، اللہ کا شکر ہے، یہ سمجھ تو پیدا ہو گئی ہے کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ اللہ کرے میرے بچے بھی نیک ہو جائیں، نیک ہو جائیں۔ لیکن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ نیک بنانے کے لیے تھوڑا سا بڑا ہو جائے پھر اس کو مدرسے میں ڈال دیں گے، نیک بن جائے گا۔ یہ غلط فہمی ہے۔ چنانچہ کیا ہوتا ہے، پہلے اسکول میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، کالج میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس مدرسے میں ڈال دیتے ہیں۔ مدرسے میں ڈالنے کے بعد بھی جب وہ بدتمیز رہتا ہے، بے ادب رہتا ہے، اور فجر میں اسے زوری زبردستی اٹھایا جاتا ہے، تو ماں باپ کہتے ہیں یار مدرسے میں ڈال دیا، نماز تو اب بھی نہیں پڑھتا، فجر میں تو گھسیٹ کے اس کو اٹھایا جاتا ہے، نہ باپ سے بات کرنے کی اس کو تمیز ہے، نہ ماں سے بات کرنے کی اس کو تمیز ہے، بات کرتو تو کاٹ کھانے کو آتا ہے، تو مدرسے میں ڈالنے کا فائدہ تو نہ ہوا۔ تو یہ نقصان جو ہوا وہ ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ بچے کی تربیت صرف مدرسے میں ہوتی ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ انسان کی تربیت کا پہلا مرکز، پہلی خانقاہ، پہلی تربیت گاہ انسان کی اس کا گھر ہے۔ سب سے زیادہ انسان کی زندگی پہ اثر انداز اس کے گھر کا ماحول ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے بہت سے نوجوان تبلیغ میں جاتے ہیں، 4 مہینے لگا کے آتے ہیں، جب ان کو اسٹیشن سے لاتے ہیں نا تو ان کے سر پہ پگڑی ہوتی ہے، اسٹیشن سے لاتے ہیں سر پہ پگڑی ہوتی ہے، جہاں بیٹھتے ہیں دین کی بات شروع کر دیتے ہیں، سفید کپڑے ہوتے ہیں اور ٹخنے ان کے ننگے ہوتے ہیں اور گردن ان کی جھکی ہوتی ہے، نماز میں وہ جھک کے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن چند ہی دنوں میں پہلے پگڑی اترتی ہے، پھر ان کی ٹوپی اترتی ہے، آہستہ آہستہ تکبیر اولیٰ میں وہ غائب نظر آتے ہیں، پھر فجر میں غائب ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ گشت چھوڑ دیتے ہیں، تعلیم چھوڑ دیتے ہیں، پھر داڑھی چھوٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے، کینچی لگنا شروع ہو جاتی ہے، ہوتے ہوتے ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کبھی یہ تبلیغ میں گئے ہی نہیں تھے۔ بھئی یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آپ سب سے پوچھ رہا ہوں، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ نے اس کو وہاں تو بھیجا سدھرنے کے لیے، وہاں تو بھیجا نیک بننے کے لیے، لیکن واپس تو اس نے گھر ہی آنا ہے نا، اور گھر کا ماحول بے دینی والا، گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، کیبل چل رہا ہے، فلمیں چل رہی ہیں، گھر کے ہر فرد کے پاس بڑا موبائل ہے، بیٹیاں بھی فلمیں دیکھ رہی ہیں، ماں بھی فلم دیکھ رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بھائی پب جی کھیل رہے ہیں، ٹک ٹاک کھیل رہے ہیں، تو بتائیے یہ بیچارہ 4 مہینے والا تھوڑا سا ایمان لے کے جو آیا تھا، اتنے
اتنی آندھیوں میں اپنی اس چھوٹی سی شمع کو کیسے بچائے گا؟ ایک چھوٹی سی شمع تو پھونک سے بجھ جاتی ہے، تو وہ آندھی کے تھپیڑوں سے کیسے باقی رہے گی؟ اس لیے میں یہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ سب سے پہلے انسان کی زندگی پر اثر انداز اس کے گھر کا ماحول ہے۔ حضرت پیران پیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ولیوں کے بادشاہ ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، ولیوں کے امام ہیں۔ ہر زمانے کے ولیوں نے ان کو اپنا بڑا تسلیم کیا ہے۔ ہمارے ہاں سندھی میں ان کو کہتے ہیں بادشاہ پیر، بادشاہ پیر، بادشاہ پیر، یعنی ولیوں کے بادشاہ، پیروں کے بادشاہ، اور وہ واقعی ایسے ہی تھے۔ تو یہ جو بادشاہ پیر بنے نا، بادشاہ پیر بنے، تو ان کے بادشاہ پیر بننے کی جو ابتدا ہوئی وہ گھر سے ہوئی، کسی خانقاہ سے نہیں، گھر سے ہوئی۔ خانقاہ سے تو پھر ان کو اللہ نے مزید نوازا، لیکن وہ بچپن سے ہی ایسے تھے، ان کے گھر کا ماحول ہی ایسا تھا۔ ان کی تربیت ان کے نانا نے کی، ان کی تربیت ان کی والدہ نے کی۔ ان کے نانا بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کی والدہ بہت بڑی اللہ والی۔ گھر کا ماحول ہی ایسا، گھر کا ماحول ہی ایسا۔ ایک دفعہ جا رہے تھے، ایک کھیت کے پاس سے گزر ہوا، تو کھیت کے اندر ایک بیل ہل چلا رہا تھا، تو یہ پاس سے گزرے تو وہ بیل ان کی طرف مڑ کے دیکھنے لگا، بیل ڈھکو ان کی طرف مڑ کے دیکھنے لگا، اور بیل نے کہا عبد القادر ما لہذا خلقت وما بہذا امرت، عبد القادر تو اس لیے پیدا نہیں ہوا، جس کام میں تو اپنی زندگی لگا رہا ہے تو اس کے لیے پیدا نہیں ہوا، اور جس کام میں تو اپنی زندگی کھپا رہا ہے تجھے اللہ نے اس کا حکم نہیں کیا۔ حیران رہ گئے، ارے بیل بات کر رہا ہے، بیل۔ تو فوراً گھر واپس آئے، امی کو اپنا سارا واقعہ سنایا، والدہ کو واقعہ سنایا۔ والدہ نے کہا بیٹا میری تو شروع سے یہی تمنا ہے کہ تو بغداد جا، اور بغداد میں جا کے علم دین حاصل کر، اہل اللہ کی صحبت حاصل کر، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کی صحبت کی برکت سے تجھے بہت نوازے گا، اس لیے کہ میں بچپن سے دیکھ رہی ہوں کہ تو عام بچہ نہیں ہے، تو عام بچہ نہیں ہے، تو عام بچہ نہیں ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں میری والدہ نے مجھے رخصت کیا اور کہا عبد القادر میں تجھے اللہ کے نام پہ وقف کر رہی ہوں، دوبارہ گھر کی طرف مڑ کے نہ آنا، دوبارہ گھر کی طرف مڑ کے نہ آنا۔ اور باہر تک چھوڑنے کے لیے زار و قطار رو رہی ہیں، اور عبد القادر کو باہر رخصت کرنے کے لیے آئیں، اور نکلتے وقت پیسے دیے، 40 دینار اندر کرتے کے اندر سی کر دے دیے، اور جاتے جاتے کہا بیٹا ایک نصیحت میری یاد رکھنا۔ کہا جی امی۔ فرمایا کہ کچھ بھی ہو جائے بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، عبد القادر کبھی جھوٹ نہ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ چنانچہ وہاں سے چلے، ایک قافلہ بغداد جا رہا تھا، یہ اس میں شامل ہو گئے۔ راستے میں ڈاکوؤں نے اس قافلے کو لوٹا، سب کا مال لوٹ لیا۔ ان ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو ان کے پاس سے گزرا، چھوٹے بچے کے پاس سے گزرا۔ کہاں لڑکے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا جی۔ کہا کیا ہے؟ کہا 40 دینار۔ کہا کہاں ہیں؟ کہا اندر۔ کہا کہاں ہیں؟ کہا سلے ہوئے ہیں۔ ارے ساری بات کھل کھل کے بتا رہا ہے، واضح واضح بول رہا ہے۔ تو ڈاکو نے سلائی کو ادھیڑا اور اندر سے کھولا تو واقعی 40 دینار نکلے، اور 40 دینار بہت بڑی رقم ہے۔ دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، سونے کا سکہ۔ تو اپنے سردار کو جا کے اس نے بتایا، ڈاکو نے، کہ عجیب بچہ ہے، ساری باتیں واضح واضح بتا رہا ہے۔ سردار آیا،
اس نے کہا بھئی تم نے ساری باتیں کھول کھول کے کیسے بتا دیں؟ کہا امی نے نکلتے وقت کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا۔ سردار پہ بڑا اثر ہوا، اس نے تلوار کو توڑا اور زار و قطار رونے لگ گیا۔ کہا تو اتنا چھوٹا ہو کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے، میں اتنا بڑا ہو کے بھی نہ سدھرا، ہائے آج میں بیٹا تیرے اس کردار کو دیکھ کے توبہ کرتا ہوں۔ اس نے بھی توبہ کی، سارے ڈاکوؤں نے توبہ کی۔ حضرت پیران پیر فرماتے ہیں یہ وہ پہلا واقعہ ہے کہ میرے ذریعے سے کسی کو ہدایت ملی، اور اس کے بعد تو تانتا بن گیا، لاکھوں انسانوں کو اللہ نے ان کے ذریعے سے ہدایت دی۔ سب سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی نیک بنیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے نیک بنیں، آپ چاہتے ہیں آپ کے گھروں میں دین آئے، آپ چاہتے ہیں آپ کا آس پاس کا ماحول اچھا ہو، اپنے گھروں میں دین کو لانے کی محنت اور کوشش کریں۔ اس کے بغیر ہم نیک بن ہی نہیں سکتے، رہ ہی نہیں سکتے۔ ہمارے استاد محترم نے ہمیں ایک واقعہ سنایا، فرمانے لگے ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان سے ان کی بیوی نے ایک دفعہ کہا حضرت صاحب آپ کو پتہ ہے کہ آپ اتنے بڑے جو بزرگ بنے پھرتے ہیں، آگے پیچھے آپ کے لوگ پھرتے ہیں، عجیب و غریب آپ سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے، پتہ ہے یہ کیوں ہے؟ کہ کیوں؟ اس کے ذہن میں تو یہی تھا کہ آدھی رات کو کھڑا ہو کے عبادت کرتا ہوں، اتنے ہزار اللہ کا نام لیتا ہوں، اتنی تسبیحاں پڑھتا ہوں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہوں، ظاہری بات ہے میری انہی محنتوں کا صلہ ہے مجھے۔ تو وہ بیوی کہنے لگی حضرت صاحب پتہ ہے آپ کو یہ اتنی بڑی بزرگی کیوں ملی ہے؟ کہا اعمال کی برکت سے ملی ہے؟ کہا نہیں میری وجہ سے ملی ہے۔ کہا چل تیری وجہ سے ملی ہے، آدھی رات کو اٹھوں میں اور بزرگی تیری وجہ سے؟ کہا ٹھیک ہے آپ نہ مانے میری بات، آپ نہ مانے میری بات۔ اچھا اللہ کی شان، اگلے دن حضرت صاحب کی تہجد قضا ہو گئی۔ ویسے تو 2:30 بجے 2 بجے اٹھ جاتے ہیں، اور اب تہجد ہی نکل گئی۔ بزرگ بڑے پریشان ہوئے، سارا دن استغفار میں گزر گیا، اللہ سے معافی مانگتے رہے، یا اللہ پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا، تہجد ہی چلی گئی۔ اللہ کی شان اگلے دن فجر کی جماعت چلی گئی۔ ارے یہ کیا ہو گیا؟ اب پریشان، سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، بزرگ پریشان ہے کہ بزرگ ہیں اور تہجد ہی نہیں، بزرگ ہیں اور فجر کی جماعت ہی نکل گئی، پریشان۔ بیوی نے دیکھا کہ حضرت صاحب پریشان بیٹھے ہیں، کہا حضرت صاحب کیا مسئلہ ہے؟ کہا بیگم کیا بتاؤں، تہجد بھی گئی، آج فجر کی جماعت بھی گئی، کہ میں تو آپ کو کہتی تھی نا کہ آپ کی ساری بزرگی میری وجہ سے ہے، آپ تو مانتے ہی نہیں تھے، اب دکھائیں نا اپنی بزرگی۔ کہ اللہ کی بندی بتا مسئلہ کیا ہے؟ کہ حضرت صاحب بات یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں کوئی کام سنت کے خلاف نہیں کرتی، اپنے گھر میں کوئی کام سنت کے خلاف نہیں کرتی۔ جو کھانا پکاتی ہوں اللہ کے ذکر کے ساتھ اور وضو کے ساتھ، آٹا ڈبے سے نکال کے پرات میں ڈالتی ہوں تو بسم اللہ پڑھتی ہوں، پانی ڈالتی ہوں تو بسم اللہ پڑھتی ہوں، اسے گونتی ہوں تو اللہ کا ذکر کرتی ہوں، پیڑا بناتی ہوں ذکر کرتے ہوئے، روٹی بناتی ہوں ذکر کرتے ہوئے، پکاتی ہوں ذکر کرتے ہوئے، سبزی کاٹتی ہوں ذکر کرتے ہوئے، اور اس کو پکاتی ہوں ذکر کرتے ہوئے، سارا کام وضو کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ کرتی ہوں۔ لیکن جس دن آپ نے کہا نا کہ تیری وجہ سے نہیں، میں نے کہا ایسی کی تیسی، اب ذرا دکھائے، تو اس دن سے میں نے نہ روٹی ذکر سے پکائی ہے، نہ سالن ذکر سے پکایا ہے، اور نہ ہی میں نے وضو سے پکایا ہے، وضو بھی نہیں ذکر بھی نہیں۔ تو دیکھ لیں آپ اپنا حال۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے بے شک میں مان گیا کہ میری ساری بزرگی آپ کی وجہ سے ہے، مہربانی کر کے جیسے آپ پہلے کر رہی تھیں اب بھی ایسے ہی کریں۔ جب تک ہمارے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہوگا، ہم نیک بن ہی نہیں سکتے۔ مہنگائی کا زمانہ ہے،
مہنگائی کا زمانہ ہے، گھروں میں اتنے کمرے بھی نہیں ہیں کہ ہر ایک اپنے الگ کمرے میں جا کے بیٹھ جائے، دوسرے کمرے میں اگر ڈرامہ چل بھی رہا ہے تو حرج نہیں ہے۔ ایک گھر ہے، آپ اس میں رہتے ہیں، سارے بے دین ہیں، ایک آپ دیندار ہیں، آپ اپنا دین کیسے بچائیں گے اگر آپ کے گھر میں دین کا ماحول نہیں ہے تو؟ اس لیے گھر کے ماحول کا درست ہونا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور دیکھیں، مدرسوں میں پڑھانا فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی مدرسے میں اپنے بچے کو عالم نہ بنائے، حافظ نہ بنائے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، کرے گا تو اجر ملے گا، لیکن اپنی نسل کو نیک بنانا، اللہ والا بنانا، یہ فرض عین ہے۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی، جو خاوند اپنی بیوی کو، جو ماں باپ اپنے بچوں کو نیک بنانے کے لیے اپنی پوری کوشش نہیں کر رہے، یہ اللہ کے ہاں مجرم ہے، یہ اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ اور پھر جب یہ دنیا سے جائیں گے، ان کی نسلوں کی ساری نافرمانیوں اور گناہوں کی سزا ان کی نسلوں کو الگ ملے گی، جب مریں گے ان کو الگ قبر میں ہوگی۔ اس لیے جیسے آج ماں باپ کو اس چیز کی فکر لگی ہوئی ہے کہ ہمارے بچے کسی اچھے اسکول میں پڑھیں اور کسی بڑی ڈگری کو پائیں اور اچھی نوکری کریں اور بڑا گھر بنائیں، اس سے زیادہ ان کو اس بات کی فکر کی ضرورت ہے کہ ہماری اولاد نیک ہو جائے، ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ جو لوگ اپنے نوجوان بچوں کو بڑے بڑے موبائل لے کر دیے ہوئے ہیں اور ان کا اتنا ایمان ہی نہیں بنایا کہ وہ انٹرنیٹ کی برائی سے اپنے آپ کو بچا سکیں، تو ان کی مثال ان ماں باپ کی سی ہے کہ جنہوں نے بچے کو تیرنا تو نہیں سکھایا لیکن ٹھاٹھے مارتے دریا میں ان کو اتار دیا۔ کتنے بڑے ظالم ہوں گے وہ ماں باپ کہ جو اپنے بچے کو تیرنا سکھائے بغیر ان کو دریا میں اتار دیں۔ کون سے بے وقوف ماں باپ ہوں گے جو ایسا کریں گے؟ وہ سب ماں باپ ایسے ہی احمق اور بے وقوف ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو بڑے بڑے موبائل دے رکھے ہیں، انٹرنیٹ کے پیکیج کے لیے پیسے دے رکھے ہیں اور ان کو مختلف گیمز ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے دی ہوئی ہیں، اور ان کا ایمان ہی نہیں بنایا، ان کی تربیت ہی نہیں کی، ان کے دل میں اللہ کا خوف ہی نہیں بٹھایا۔ وہ سب ماں باپ ایسے ہی نا سمجھ اور نادان ہیں۔ اس لیے بھائیو، ہم اور آپ اگر نیک بننا چاہتے ہیں، اللہ والا بننا چاہتے ہیں، حقیقی معنی میں متقی بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے گھروں کا ماحول ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ میری والدہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں اتارے، کبھی بھی انہوں نے مجھے بازار سے پکوڑے کھانے نہیں دیے۔ میں آتا تھا، ہماری چھٹی ہوتی تھی 9 مہینے کے بعد، مدرسے کی چھٹی 9 مہینے کے بعد، تو میں آتا، حالانکہ پکوڑے مشہور ہیں، میں آتا تو میرا دل چاہتا پکوڑے کھاؤں، تو امی کہتی پکوڑے تجھے میں بنا کے کھلاتی ہوں نا، تم بازار سے کیوں کھاتے ہو؟ سموسے میں بناتی ہوں، سموسے فلاں چیز میں بنا کے دیتی ہوں، بازار سے کیوں کھاتے ہو؟ تم بازار سے کھاؤ گے تمہیں قرآن کا نور کیسے ملے گا؟ کبھی بھی انہوں نے مجھے بازار سے کھانے نہیں دیا، اور وہ عادت ایسی پکی ہو گئی کہ بعض دفعہ رائون سے یہاں تک 22 گھنٹے میں ہم پہنچتے تھے، 22 گھنٹے میں پہنچتے تھے، 24 گھنٹے میں پہنچتے تھے، بعض دفعہ 28 گھنٹے میں پہنچتے تھے۔ پورا راستہ میں کچھ نہیں کھاتا تھا، پورا راستہ فاقہ، اور آ کے گھر کھاتا تھا، اور اس کا اثر محسوس ہوتا تھا۔ ہمارے
استاد تھے حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ 1997 میں 97 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے۔ تو ایک دفعہ میں نے ان سے کہا کہ حضرت یہ جو رائے میں کینٹین ہے نا، رائے کی جو کینٹین ہے، وہاں سے میں کھانا کھاتا ہوں نا تو میری کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو فرمانے لگے یہ جو ہمارا کینٹین کا کھانا ہے یہ بھی تو بازار ہی کا تو کھانا ہے، یہ بھی بازار ہی کا کھانا ہے۔ اس لیے اگر ہم نیک بننا چاہتے ہیں، اپنی نسل کو نیک بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں دین لانا چاہتے ہیں، اپنے گھروں کو بابرکت بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھروں کا ماحول بنائیں، اپنے گھروں پہ توجہ دیں، اپنے گھروں میں نیکی کا ماحول بنائیں۔ اچھا، نیکی کا ماحول بنے گا کیسے؟ نیکی کا ماحول کیسے بنے گا؟ اس کے لیے سب سے پہلے جس پیٹرول کی آپ کو ضرورت ہے، جس پیٹرول کی آپ کو ضرورت ہے وہ ہے نرمی۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ نرمی، نرمی، نرمی۔ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو نرم کریں تاکہ آپ اپنے گھر میں دین کا ماحول بنانے کے قابل بنیں۔ جس کے مزاج میں سختی ہے وہ کبھی اپنے گھر میں دین نہیں لا سکتا، وہ کبھی اپنے گھر میں ماحول نہیں بنا سکتا جس کے مزاج میں سختی ہوگی، بلکہ گھر والے اس کا ایسا حشر کریں گے کہ اس کو گھر چھڑوائیں گے۔ وہ کہیں گے تو اتنا بڑا بزرگ ہے نا تو چل جا کے کرائے کے مکان میں رہ، اور سارا گھر دین سے مزید متنفر ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلی چیز اگر گھر میں ماحول بنانا ہے اپنی طبیعت کو نرم بنائیں، نرم بنائیں۔ ہمارے نبی کی مسجد میں ایک دفعہ ایک بدو آیا، دیہاتی آیا، اس زمانے میں شلواریں نہیں ہوتی تھیں، تہبند پہنتے تھے۔ مسجد میں آیا، کپڑا اٹھایا اور پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ مسجد رسول میں، مسجد نبوی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اب آپ بتائیں صحابہ کا کیا حال ہوا ہوگا؟ صحابہ کا کیا حال ہوا ہوگا؟ صحابہ ایک دم غصے سے اٹھے اور ہمیں دعوہ، چھوڑ دو اس کو، روکو نہیں، روکو نہیں۔ اس لیے ہمارے نبی کی ہر بات میں حکمت ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو روکا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ پیشاب کرنے سے پہلے روکتے پھر تو ٹھیک تھا، اب تو پیشاب کر رہا ہے، اب کرتے کرتے روکیں گے تو یہ پیشاب کرتا ہوا بھاگے گا، ساری مسجد کو ناپاک کرے گا، اور پیشاب کو روکے گا اس کو تکلیف ہوگی، پیشاب کو روکنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور ہمیں دعو، بس جو ہو گیا سو ہو گیا، اب کچھ نہ کہو۔ جب وہ کر چکا، آپ نے پانی کی بالٹی منگوائی، پانی کی بالٹی منگوائی، کچی زمین تھی، بالٹی منگوائی، اپنے ہاتھ سے اس کے پیشاب پہ پانی بہایا، پھر فرمایا دیکھو نا پاک ہو گیا۔ اگر تم اس کو منع کرتے اس کو تکلیف ہوتی۔ پھر آپ نے فرمایا انکم بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تمہیں اللہ نے بھیجا ہے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، تمہیں اللہ نے مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ ہمارے نبی کے پاس ایک مسجد کے مقتدی آئے شکایت لے کے، یا رسول اللہ آپ نے جو اپنا صحابی امام بنا کے بھیجا ہے، ہم دیہاتی لوگ، کھیتی باڑی والے لوگ، وہ اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں، اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں کہ نماز میں ہم گر رہے ہوتے ہیں، اتنی لمبی نماز کے نماز میں گر رہے۔ آپ سمجھائیں اس کو، اتنی لمبی لمبی نمازیں نہ پڑھایا کریں، ہم مزدور لوگ ہیں، مختصر نماز پڑھائے تاکہ ہم جا کے پھر آرام کریں، سارا دن ہمیں آرام کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ آپ نے ان صحابی کو بلایا اور آپ بہت غصے ہوئے اور آپ نے فرمایا بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو دین کے قریب کرو، لوگوں کو دین سے متنفر نہ کرو، لوگوں کو دین سے متنفر نہ کرو، قریب کرو۔ یسروا ولا تعسروا، آسانی کرو مشکل نہ بناؤ، لوگوں کو دین کے قریب کرو، لوگوں کو دین سے متنفر نہ کرو۔ اس لیے اگر ہم گھروں میں دین کا ماحول بنانا چاہتے ہیں، سب سے پہلی بات کہ ہم اپنی طبیعتوں کو نرم بنائیں، پیار سے سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں،
رات کو اٹھ کے رو رو کے اللہ سے دعا کریں، اللہ میری امی کے بال سفید ہو گئے، اب بھی وہ ٹی وی دیکھنا نہیں چھوڑ رہی، اس کا دل تیرے قبضے میں ہے، تو اس کو ٹی وی سے نفرت دے دے، اور پاؤں میں گر کے اپنی ماں سے کہے امی زندگی کا پتہ نہیں ہے، مہربانی کریں آپ یہ دیکھنا چھوڑ دیں، کھانا کھانا چھوڑ دیں۔ امی کہے بیٹا تم نے ناشتہ بھی نہیں کیا، دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا، تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ امی میں کیسے کھانا کھاؤں، یہ سارا گھر دوزخ کی طرف جا رہا ہے، کیسے کھانا کھاؤں؟ اپنے گھروں میں ماحول بنائیں، اور اپنے گھروں میں ماحول بنانے کے لیے سب سے پہلا کام نرم لہجہ، نرم رویہ اختیار کریں۔ اور دوسری چیز یہ کہ اپنے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم کریں، حدیث شریف پڑھ کے سنایا کریں روزانہ۔ اپنے گھر والوں کے مشورے سے ایک ٹائم طے کر لیں، پہلے ان کو انفرادی طور پر اپنے گھر کے افراد میں سے ہر ایک کو سمجھائیں کہ اگر ہم اپنے گھر میں نبی کی حدیثیں پڑھیں گے اس کا کیا فائدہ ہوگا، فرشتے آئیں گے، رحمت اترے گی، اللہ راضی ہوگا، دعائیں قبول ہوں گی، ہمارے گھر میں فرشتے آئیں گے۔ سب کی ذہن سازی کر کے سب کے مشورے سے ایک وقت طے کریں اور اس میں پھر تعلیم شروع کر لیں، پھر جو آ جائے ٹھیک ہے، جو نہ آئے اس پہ زبردستی نہ کریں، آپ اخلاص کے ساتھ شروع کریں، دعا بھی ساتھ ساتھ جاری رکھیں، آپ دیکھیں گے آپ کا سارا گھر تعلیم کے حلقے کی طرف کھنچے گا، اور جو تعلیم میں مستقل بیٹھنا شروع ہو گیا اب آپ کو کہنے کی حاجت نہیں ہے، وہ خود نمازیں بھی پڑھے گا، قرآن بھی پڑھے گا اور برائی بھی چھوڑ دے گا۔ یہ دو کام۔ تیسرا کام اپنی ذات سے آپ اپنے گھر میں ماحول بنائیں۔ کیا؟ اپنے گھر میں چاشت پڑھیں۔ اب سارے گھر کے سامنے ایک آدمی مصلی پہ کھڑا ہوا ہے، یہ دعوت نہیں ہے؟ کیا خیال ہے یہ دعوت ہے کہ نہیں؟ اوابین پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، قرآن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، گردن جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، مصلی پہ مراقبہ کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہیں، سارا گھر دیکھ رہا ہے۔ کیا خیال ہے اس گھر میں تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اپنی ذات سے گھر میں ماحول بنائیں۔ آپ گھر میں داخل ہوں گے گرجتے ہوئے اور نماز کے لیے آپ کو بھی اٹھایا جا رہا ہوگا تو گھر میں دین کا ماحول کیسے بنے گا؟ تیسری بات یہ کہ اپنے گھروں میں درود پاک کی محفل قائم کریں، درود شریف کی محفل قائم کریں۔ محفل کا کیا مطلب؟ گھر کے سارے افراد روزانہ جمع ہو کر 10 منٹ 15 منٹ سارا گھر جمع ہو کے درود شریف پڑھے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پہ ایک درود پڑھے گا اللہ پاک اس پہ 10 رحمتیں نازل کریں گے۔ ایک درود پر 10 رحمتیں۔ جس گھر میں ایک درود پہ 10 رحمتیں نازل ہوں گی اس گھر میں 100 دفعہ درود پڑھا گیا تو 1000 رحمتیں نازل ہوں گی۔ جس گھر پہ 1000 رحمتیں نازل ہوں گی اس گھر میں دین کا ماحول بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اپنے گھروں میں درود شریف کا ماحول قائم کریں اور گھر والوں کو بتائیں کہ جس گھر میں درود پڑھا جائے گا اس گھر سے بیماریاں ختم، اس گھر سے تنگی ختم، اس گھر سے لڑائیاں ختم، اس گھر سے نفرتیں ختم، اس گھر میں برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں، سارے گھر کو بتائیں۔ ہماری صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ہمارے نبی سے کہا یا رسول اللہ میں نے کچھ وقت مقرر کیا ہے اپنے ورد وظیفے اپنے انفرادی معمولات کے لیے، آپ مجھے بتائیں میں درود پاک کتنا پڑھوں اور باقی اعمال کتنی دیر کروں؟ میں نے سوچا ہے کہ اپنے اوقات میں سے چوتھائی حصہ درود پاک پڑھوں اور باقی حصہ دوسرے اعمال کروں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، بہت اچھا، لیکن اگر درود بڑھاؤ گے تو اور اچھا۔
کہا جی پھر ایسے کر لیتا ہوں، 1/3 حصہ درود، باقی 2/3 حصہ باقی اعمال۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا، بڑھاؤ گے تو اور اچھا۔ کہا جی پھر ایسے کرتا ہوں، آدھا درود آدھا باقی اعمال۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا، لیکن بڑھاؤ تو اور اچھا۔ کہا بس پھر ایسے کرتا ہوں، میں سارا دن درود ہی پڑھتا رہوں گا، فرائض پڑھوں گا، سنتیں موقدہ پڑھوں گا، نفلی اعمال کی جگہ بس میں درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ آپ نے فرمایا اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تو یہ کرے گا اللہ تیرے غم دور کر دے گا، گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، سارے غم دور ہو جائیں گے اور تیرے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کو یہ پریشانی ہے، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، یہ درود کی محفل قائم کریں پھر دیکھیں۔ جن کے بچے ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، درود کی محفل قائم کریں پھر دیکھیں۔ جن کو اولادیں نہیں ہو رہی، وہ اپنے گھروں میں درود کی محفل قائم کریں، اس کے بعد دعائیں مانگیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ جن گھروں میں خاوند بیوی کی لڑائی، ماں باپ بچوں کی لڑائی، نند بھابھی کی لڑائی، سارا دن گھر میدان کارزار بنا رہتا ہے، ہر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے، ہر ایک دوسرے کی شکل دیکھنے سے بیزار ہے، ان گھر والوں کو چاہیے اپنے گھروں میں درود پاک کی محفل قائم کریں۔ کیوں؟ جب رحمت آئے گی نا تو سارے مسئلے تو حل ہو ہی جائیں گے، رحمت آئے گی تو۔ اگلی بات یہ کہ گھروں میں اگر ہم دین لانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کا ماحول بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھروں میں حلال لے کر جائیں، حرام نہ لے کر جائیں۔ جو لوگ اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو حرام کھلا رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ نیک بن جائیں، چاہے کچھ بھی کر لیں، نیک نہیں بنیں گے، وہ کبھی بھی نیک نہیں بنیں گے۔ نیک بننے کے لیے پیٹ میں حلال غذا کا جانا ضروری ہے۔ جس پیٹ میں حلال نہیں ہے وہ نیک نہیں بن سکتا۔ آپ کار میں ڈالیں ڈیزل اور آپ کہیں کہ کار چلے، کیسے چلے گی؟ کار میں ڈیزل ڈلے گا ہی نہیں، کار تو پیٹرول پہ چلتی ہے۔ جن بچوں کو آپ باادب بنانا چاہتے ہیں، خدمت گزار بنانا چاہتے ہیں، آپ نے ان کو کھلایا حرام، تو وہ حرام کاری تو کریں گے، ماں باپ کا ادب نہیں کریں گے، حرام کاری کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، چنانچہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے نبیو، اے رسولو، پاک چیزیں کھاؤ، اچھے اعمال کرو۔ پاک چیزیں کھاؤ، اچھے اعمال کرو۔ پاک چیزیں کھاؤ، اچھے اعمال کرو۔ کیا مطلب؟ پاک چیزیں کھاؤ گے تو پھر نیک اعمال بھی کرنا آسان ہو جائیں گے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں دین کا ماحول بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھروں میں حلال لے کر جائیں، حرام بالکل نہ لے کر جائیں۔ حرام نہ لے کر جائیں۔ اگر آپ ملازم ہیں، ڈیوٹی پوری دیں، ورنہ آپ کی تنخواہ ناجائز ہو جائے گی۔ گھر میں لے جائیں گے، سارے گھر کو برباد کریں گے۔ اور یہ ہمارے یہاں بہت سے کسائی چھوٹے چھوٹے بچے جانوروں کے ذبح کر دیتے ہیں۔ ادھر بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا، اس کو ذبح کر دیا۔ میں نے پوچھا کیوں کرتے ہیں؟ کہا حالانکہ میمن کھاتے ہی ہیں، ہم کیا کریں؟ حالانکہ میمن کھاتے ہی ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کام کرنے والوں کے بچوں کو اوقات بھی لگوائے، ضربیں بھی لگائیں، دعائیں بھی کیں، لیکن وہ نہیں سدھر رہے۔ اس لیے نہیں سدھر رہے کہ پیٹ میں صحیح چیز جا ہی نہیں رہی، تو کیسے سدھریں گے بھائی؟ اگر گھر کا ماحول بنانا ہے، گھر میں صرف حلال لے کر جائیں، ناجائز نہ لے کر جائیں۔ جنہوں نے اپنے بچوں کو ٹھنڈک دینے کے لیے ایئر کنڈیشن کنڈی کے ذریعے سے لگائے ہوئے ہیں، وہ اپنے بچوں کو ٹھنڈک تو دے رہے ہیں، لیکن ان کو اللہ سے دور بھی کر رہے ہیں اور بے دین بھی بنا رہے ہیں۔ حرام کی ایسی ٹھنڈک میں سونے والا اٹھ کے تہجد پڑے گا؟
اٹھ کے قرآن پڑھے گا، اٹھ کے ماں باپ کے پاؤں دبائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ اگر آپ اپنے گھر میں دین لانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو نیک بنانا چاہتے ہیں، خود بھی نیک بننا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں حرام کو داخل نہ ہونے دیں، پابندی لگائیں اس پہ۔ یہ 4 کام کر لیں، یہ 4 کام کر لیں، آپ کا گھر بھی ولی بن جائے گا، آپ بھی ولی بن جائیں گے۔ اور ان میں سے کوئی بھی نہیں کریں گے تو نہ آپ نیک بن پائیں گے اور نہ آپ کا گھر نیک بن پائے گا۔ یہاں آئیں گے، بیان سنیں گے، تھوڑی دیر روئیں گے، ذکر کریں گے، مراقبہ کریں گے، لیکن گھر جائیں گے اور گھر کے بے دینی کے ماحول میں رہیں گے، پھر شمع کو بجھا کے آئیں گے، اگلے ہفتے پھر آ کے جلائیں گے، پھر بجھا دیں گے، یوں ہی جلنے بجھنے کا نظام چلتا رہے گا، اسی حال میں موت آ جائے گی۔ اس لیے زندگی کے لمحات بڑے قیمتی ہیں، اس میں تو ہمیں ہر روز آگے بڑھنا ہے، ہر روز آگے بڑھنا ہے۔ جتنا تعلق اللہ سے پچھلے ہفتے تھا نا، اس ہفتے اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ جتنا کل تھا آج اس سے زیادہ ہونا چاہیے، جتنا دن کو تھا رات کو اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ ہم روز اللہ کے قریب ہوں، روز اللہ کے قریب ہوں، ہر آن ہر گھڑی اللہ کے قریب ہوں، اللہ سے تعلق بنتا چلا جائے، اللہ سے محبت بڑھتی چلی جائے، اللہ کی معرفت بڑھتی چلی جائے، دل منور ہوتا چلا جائے۔ ہماری مثال اس شخص کی سی ہے جو دیوار بنا بھی رہا ہے اور گرا بھی رہا ہے، بنا کر گرا رہا ہے، بنا رہا ہے گرا رہا ہے، بنا رہا ہے گرا رہا ہے، بنا رہا ہے گرا رہا ہے۔ یہ مثال ہے ہماری۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کی مثال دی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، ایسے ہی ہے۔ اس عورت کی طرح سے نہ بنو کہ جو سوت کاٹ بھی رہی ہے اور ساتھ ساتھ اسے توڑ بھی رہی ہے، دھاگا بنا بھی رہی ہے ساتھ ساتھ توڑ بھی رہی ہے، اپنی محنت پہ خود ہی پانی پھیر رہی ہے۔ اس لیے ہماری طبیعتوں میں استقامت کے نہ ہونے کی وجہ ہمارے گھروں کے ماحول کا ٹھیک نہ ہونا ہے، اور گھروں کا ماحول ایسے ٹھیک ہوگا جو میں نے طریقہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ آپ حضرات اس کی کوشش فرمائیں گے؟ ہیں کریں گے کوشش انشاءاللہ؟ ہاں، یعنی میرا بہت دل کرتا ہے کہ چیک اینڈ بیلنس ہو، جو کہا جائے وہ آگے ہوتا ہوا نظر بھی آئے، تاکہ بات آگے بڑھتی چلی جائے۔ تو اللہ کرے آپ حضرات سے اگلے ہفتے جب پوچھا جائے کہ بھئی کس کس نے اپنے گھر میں محنت شروع کی اور گھر میں کیا کیا تبدیلیاں اسے نظر آئیں، اس کی کارگزاری سنائے، تو اللہ کرے کوئی حوصلہ افزا آپ کی طرف سے کارگزاریاں آئیں تاکہ ہمارا بھی کچھ دل بڑھے، ورنہ تو طبیعت پریشان ہی رہتی ہے اور دل ٹوٹا ٹوٹا ہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ دنیا کیسے بدلے گی اور پتہ نہیں دین دنیا میں کب زندہ ہوگا۔ تو کیا خیال ہے آپ جا کے اپنے گھروں میں محنت شروع کر دیں گے انشاءاللہ؟ اور اگلے ہفتے ایسے نہ ہو کہ آئیں ہی نہیں کہ پھر کارگزاری نہ سن لیں، ایسے نہ کرنا، سناؤ نہ سناؤ آتے رہنا۔ یہ آتے آتے اللہ تعالیٰ کبھی سچی توبہ کی توفیق بھی عطا فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔